السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج کی حدیث شروع کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں خبر پہنچ چکی تھی کہ پیارے رسول مکے سے چل دیے اور اب جلد ہی پہنچ جائیں گے، تو مدینے کے لوگ ایک ایک لمحے کا بےتابی سے انتظار کرنے لگے۔ مدینہ سے 3 میل باہر ایک چھوٹی سی آبادی تھی جس کا نام قبا تھا۔ 8 ربیع الاول نبوت کا 13واں سال مطابق 20 ستمبر 622 عیسوی کو پیارے رسول اس قبا نامی بستی میں تشریف لائے۔ یہاں آپ 14 دن ٹھہرے۔ مکہ سے قبا پہنچنے میں 20 دن لگے۔ یہاں پر آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کو آج مسجد قباء کہتے ہیں۔ حج کے لیے جانے والے لوگ اس مسجد کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مسجد بنانے میں پیارے رسول بھی مزدوری کرتے تھے اور بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ جمعہ کی پہلی نماز قباء میں 14 دن رہنے کے بعد آپ نے مدینہ شہر جانے کا ارادہ کیا۔ جمعہ کے دن آپ اونٹنی پہ سوار ہو کر چلے۔ راستے میں بنو سالم نامی محلہ پڑتا تھا۔ وہاں پہنچ کر دوپہر ہو گئی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتر کر وہیں جمعہ کی نماز پڑھی۔ یہ اسلام میں پیارے رسول کی پہلی جمعے کی نماز تھی اور یہاں بھی ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ پیارے رسول کے انتظار میں مدینے والے خوشی سے آپ کی راہ میں اپنی پلکیں بچھائے ہوئے تھے۔ روزانہ صبح سویرے مدینہ سے باہر آ کر دوپہر تک بیٹھے بیٹھے آپ کے آنے کی راہ تکتے رہتے تھے۔ رات کو اس امید میں سوتے کہ صبح سویرے ہماری آنکھیں پیارے رسول کو دیکھیں گی۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور پیارے رسول اپنے پیارے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ میں آتے ہوئے نظر آئے۔ یہ پیر کا دن 12 ربیع الاول 1 ہجری تھا، 4 اکتوبر 622۔ مدینہ کے لوگوں میں خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ خوشی کا یہ عالم تھا کہ مدینے کے لوگ سڑک کے دونوں طرف کھڑے تھے اور عورتیں چھتوں پر کھڑی تھیں۔ ہر طرف سے آپ کے آنے کی خوشی میں نعرے لگائے جا رہے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت برا فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے والوں کو کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا پیارے رسول کے آنے سے خوش ہوتے تھے۔ پیارے رسول کے آنے سے مدینے کی قسمت ہی بدل گئی تھی۔ ہر آدمی چاہتا تھا کہ پیارے رسول میرے گھر ٹھہرے۔ پیارے رسول نے فرمایا، میں اپنی طرف سے کسی کے گھر نہیں ٹھہروں گا۔ اللہ میری اونٹنی قصوہ کو جہاں بٹھائیں گے میں وہیں ٹھہروں گا۔ آپ کے ٹھہرنے کی عزت اور بڑائی ابو ایوب انصاری کے حصے میں آئی۔ آپ 7 مہینے تک ابو ایوب کے گھر میں رہے۔ عبادت کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک مسجد کی ضرورت تھی۔ جہاں پر پیارے رسول ٹھہرے تھے اسی سے ملی ہوئی 2 یتیم بچوں کی ایک زمین تھی۔ پیارے رسول نے ان سے یہ زمین خرید لی۔ یتیم بچوں نے مفت دینے کی بات کہی لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ زمین خرید کر وہاں پر مسجد بنانی شروع کی۔ مسجد کے بنانے والوں میں پیارے رسول بھی مزدوری کر رہے تھے۔ یہ مسجد بڑی ہی سادہ بنائی گئی تھی۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھی اور پلر کی جگہ کھجور کے تنے کھڑے کر کے پتوں کی چھت بنا دی گئی۔ 100 گز لمبی اور قریب
100 गज चौड़ी और 3 हाथ गहरी बुनियादें थी। छत इतनी ऊंची थी कि आराम से हाथ लग जाता था। यही मस्जिद नबवी है। खाने काबे के बाद दूसरा नंबर इसी मस्जिद का है। मस्जिद के पास ही इसी तरह के छोटे छोटे मकान बनाए जिनमें प्यारे रसूल और आपके घर वाले रहते थे। ये सिर्फ एक मस्जिद ही नहीं थी बल्कि एक यूनिवर्सिटी भी थी। ये एक छावनी भी थी, ये एक पार्लियामेंट भी थी। इसी के साथ जिनका कोई ठिकाना नहीं था, उनका ठिकाना भी थी। सहाबा के मना करने पर भी प्यारे रसूल ने दोनों मस्जिदों के बनाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस तरह आपने अपने काम से कमज़ोरों मजदूरों की इज्जत में 4 चांद लगाए। जब प्यारे रसूल मदीना में आए तो आपने लोगों को उनकी बुनियादी जिम्मेदारी बताते हुए फरमाया कि भूखों को खाना खिलाओ, सलाम का रिवाज दो और रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करो, और उस टाइम नमाज पढ़ो जब सोते हो यानी तहज्जुद। ऐसा करोगे तो सीधा खुदा की जन्नत में जाओगे। देखो, इसमें आपने अमन व शांति का पाठ पढ़ाया। सलाम करना, जिसका इस्लाम में बड़ा रोल है, उसका मतलब है कि दूसरे आदमी को अमन व शांति की दुआ देना। आपने इस पर बड़ा जोर दिया कि आपके आसपास कोई गरीब भूखा न रहे, क्योंकि पेट की भूख इंसान को चोरी डकैती तक ले जाती है। इसलिए अगर चाहते हो कि समाज में सुख चैन रहे तो गरीबों और कमज़ोरों का ध्यान रखो। दिन भर भाग दौड़ में इंसान परेशान रहता है, दिल बेचैन होता है, तो दिल के चैन सुकून के लिए रात की तन्हाई में मालिक को याद करने के लिए कहा। मतलब ये है कि आपने इंसान, समाज बल्कि पूरी दुनिया में अमन व शांति फैलाने का सबक पढ़ाया। तो चलिए आज की हदीस से ही बंद करते हैं, और क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और छोटी छोटी वीडियो तो आप लोग देख नहीं रहे, तो इतनी बड़ी वीडियो कैसे देखेंगे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।